اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، شہر مقدس قم میں جوار قبر حضرت بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے آپ تمام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، کیونکہ ہم اس جگہ موجود ہیں جو قبر مطہر سے انتہائی نزدیک ترین جگہ ہے، تو آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے بی بی کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیکی یا بنت الحسن والحسین، السلام علیکی یا بنت ائمۃ الہدی، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا عمۃ ولی اللہ، السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، تمام ائمہ اطہار میں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کثیر العیال شخصیت تھی، جن کی کل 37 اولادیں تھیں کہ جن میں سے 19 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں۔ ان تمام اولاد میں 2 شخصیت انتہائی نمایاں تھیں، ایک 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اور دوسرے ان کی ہمشیرہ حضرت بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ ان دونوں بھائی بہنوں میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان دونوں کی والدہ ایک ہی تھیں، یعنی جناب نجمہ خاتون کہ جن کو خیزران بھی کہا جاتا ہے اور جن کا لقب ام البنین بھی ہے۔ البتہ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کو طاہرہ بھی کہا جاتا تھا۔ بی بی معصومہ قم کی ولادت سن 173 ہجری پہلی ذوالقعدہ کا ہوئی۔ یہ ولادت امامت کے اس گھرانے میں باعث خوشی اور مسرت بنی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جناب نجمہ خاتون کے ہاں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کے تقریباً 25 سال گزرنے کے بعد بی بی معصومہ قم کی ولادت ہوئی۔ تو ایک طولانی عرصہ ہے کہ جس کے بعد اس بی بی کی اس ہستی کی ولادت ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس گھرانے میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ پڑی۔ بی بی کی وفات سن 201 ہجری میں ہوئی، جبکہ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایت کہتی ہیں کہ 10 ربیع الثانی کو، کچھ کہتی ہیں کہ 12 ربیع الثانی کو، اور کچھ روایت کے مطابق 8 شعبان المعظم کو بی بی کی وفات ہوئی۔ اسی وجہ سے شہر مقدس قم میں 3 دن یعنی 10 ربیع الثانی، 11 ربیع الثانی اور 12 ربیع الثانی ایام معصومیہ کے طور پر منائے جاتے ہیں کہ جن 3 دن میں 3 ایام میں بی بی کی وفات کی مناسبت سے مجالس برپا کی جاتی ہیں۔ سن 173 ہجری سے لے کر سن 201 ہجری یہ تقریباً 28 سال بنتے ہیں، یعنی بی بی کی کل عمر مبارک 28 سال تھی، جو کہ ایک جوانی کی عمر کہی جاتی ہے، اور یہ بھی بی بی کی شخصیت کی ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جوانی کے عالم میں کم عمری میں بی بی نے وہ فضائل و کمالات حاصل کیے کہ جن کی طرف ہر خاص و عام کو متوجہ ہونا پڑا۔ جبکہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے شادی نہیں کی اور ازدواج نہیں کی، اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی بہرحال یہ تو وہ خود ائمہ اطہار جانتے ہیں یا ان کے گھر والے جانتے ہیں۔ کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن بہرحال اس کی جو اصل حکمت ہے وہ یا امام معصوم جانتے ہیں یا وہ خود بی بی جانتی ہیں کہ انہوں نے کیوں اس مدت میں شادی نہیں کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی، اور امام کی شہادت سے پہلے آپ 4 سال یا اس سے زیادہ کے عرصے ہارون الرشید کی قید میں رہے، اور جب آپ قید میں گئے تو اس وقت آپ نے اپنے فرزند امام علی رضا علیہ السلام سے وصیت فرمائی کہ وہ اپنے تمام بھائی بہنوں کی ذمہ داری سنبھالیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری سنبھالیں۔ حضرت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا بچپن ہی سے ہی جس ہستی کے زیر سایہ تربیت پائی ہیں اور جس ہستی کے زیر سایہ پروان چڑھی ہیں، وہ آغوش امامت امام علی رضا علیہ السلام کی آغوش ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے بی بی معصومہ قم کی تربیت کی، اور یہیں سے اس راز کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کیوں ان 2 بھائی بہنوں میں اس قدر محبت اور الفت تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام نے باپ بن کر اپنی اس بہن کو پالا ہے، باپ بن کر اپنی اس بہن کی تربیت فرمائی ہے۔
سن 200 ہجری میں جب امام کو مجبور کیا گیا کہ وہ مدینے کو چھوڑ کر خراسان تشریف لائیں اور ولی عہدی کو قبول کریں، تو امام نے مدینے کو الوداع کہا، یعنی امام علی رضا علیہ السلام نے مدینے کو الوداع کہا اور خراسان تشریف لے آئے۔ 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بیوی سے اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہیں ہوئی اور اس فرقت کو برداشت نہ کر سکیں، یہاں تک کہ انہوں نے بھی سامان سفر باندھا اور مدینے کو خیر باد کہا اور سن 201 ہجری میں مدینے کو چھوڑ کر وہ خراسان کی طرف یعنی ایران کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ساوا کے مقام پر پہنچیں تو جو سب سے صحیح ترین روایت ہے کہ جس کو کتاب تاریخ قم میں نقل کیا گیا ہے، کتاب تاریخ قم وہ کتاب ہے کہ جو 34 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، اس روایت کے مطابق جب ساوا کے مقام پر آپ پہنچیں تو آپ بیمار ہو گئیں، اور بیمار ہونے کے بعد جب یہاں پر یعنی جس جگہ ابھی قبر موجود ہے، یہاں کے جو افراد تھے کہ جن کو اشعری خاندان کہا جاتا ہے یا آل سعد کہا جاتا ہے، جب اس خاندان کو پتہ چلا تو یہ خاندان بیوی کے استقبال کو پہنچا، ساوا کے مقام پر پہنچا، اور ساوا کے مقام پر پہنچنے کے بعد جو ایک شخصیت ہے حضرت جناب موسیٰ بن خزرج جو کہ 8ویں امام کے صحابی ہیں اور اشعری خاندان کی ایک نمایاں شخصیت ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کر بیوی کی سواری کا لگام تھاما اور بیوی کو لے کر یہاں پر قم لے آئے اور قم میں اپنے گھر پناہ دی، اور قم میں تقریباً 17 روز بیوی مقیم رہیں، اور موسیٰ بن خزرج کے گھر ہی بیوی کا ایک حجرہ تھا کہ جہاں بیوی عبادت کیا کرتی تھیں، کہ جو آج کل بیت النور کے نام سے مشہور ہے۔ 17 دن کے بعد جب بیوی کی وفات ہوئی تو بیوی کو غسل اور کفن دیا گیا، بیوی کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور پھر اس کے بعد اس مقام پر یعنی جہاں ابھی قبر مطہر بیوی معصومہ قم موجود ہے، جو کہ بابلان کا مقام کہا جاتا تھا، یہ ایک زمین تھی، یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ زمین موسیٰ بن خزرج کی ملکیت میں تھی۔ موسیٰ بن خزرج نے کہا کہ بیوی کو یہاں پر دفنایا جائے گا، لہٰذا آل سعد نے اس مقام پر ایک سرداب تہہ خانہ کھودنا شروع کیا، اور جب وہ تہہ خانہ کھد گیا اور بیوی کی قبر بن گئی اور بیوی کی نماز جنازہ ہو گئی، تو اب یہ طے کیا کہ کون بیوی کی قبر میں بیوی کو اتارے گا۔ تو ایک انتہائی پرہیزگار شخص تھا کہ جس کا نام قادر تھا، کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ بیوی کو قبر میں اتارے گا۔ یہ شخص بیوی کو قبر میں اتارنے والا ہی تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ 2 نوجوان گھوڑ سوار ہیں جو ایک طرف سے آتے ہیں، اور وہ بیوی کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بیوی کو ان کی قبر میں اتاریں گے، اور احتمال قوی کے مطابق یہ 2 نوجوان 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام اور 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت تھیں۔ ان دونوں اماموں نے بیوی کی نماز جنازہ پڑھی اور بیوی کو قبر میں اتارا۔ کچھ اور روایتیں بھی موجود ہیں کہ جن کے مطابق جب بیوی کا قافلہ ساوا کے مقام پر پہنچا تو جو ساوا کے مقیم لوگ تھے وہ اہل بیت اطہار کے دشمن تھے، انہوں نے اس کاروان پر حملہ کر دیا اور بیوی کی آنکھوں کے سامنے ان کے خاندان کے 23 افراد کو قتل کر دیا، کہ جس رنج اور مصیبت کو برداشت نہ کر پائیں اور اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئیں، اور پھر وہاں سے بیوی ساوا کے مقام سے قم تشریف لے آئیں۔ یا ایک روایت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ جو بیوی کے بھائی تھے جناب ہارون بن موسیٰ، وہ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ان پر حملہ کر دیا گیا اور ان کے لشکر پر حملہ کیا گیا اور بیوی کے کھانے میں زہر ملایا گیا، اور جس زہر سے بیوی مسموم ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔ یہ روایت بھی موجود ہے۔ اس قبر مطہر میں جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں، اور وہ قبر مطہر جہاں پر ابھی بیوی کی قبر موجود ہے، بیوی کے علاوہ کچھ اور شخصیات مدفون ہیں، جس میں حضرت موسیٰ مبرقہ جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کی قبر بھی یہیں قم میں موجود ہے۔ جناب موسیٰ مبرقہ کی 3 بیٹیاں، کہ جن میں سے ایک ام محمد، ایک میمونہ اور ایک بریحیہ، یہ 3 بیٹیاں بھی بیوی کے ساتھ دفن ہیں، اور اس کے علاوہ ایک امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب وہ بھی یہاں پر دفن ہیں، اور 2 کنیزیں جو کہ جناب موسیٰ مبرقہ کے خاندان کی 2 کنیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر مدفون ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔